بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی یہ قسط بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ جب میں یہ قسط لکھ رہا تھا تو مجھے اس میں بہت سے چیلنجنگ قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ قسط ہے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے بارے میں، کہ جو سورہ کہف کی 89 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے کہ ذوالقرنین پھر سے ایک راستے پر ہو لیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے کوئی حفاظت نہیں رکھی۔ ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کا پورا علم تھا۔ ان 3 آیات سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ ذوالقرنین اب عین الحمیہ والی جگہ سے دور چلے گئے ہیں، وہ جگہ کے جس کے متعلق ہم نے پچھلی قسط میں ڈسکس کیا تھا، اور اب ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں سورج کسی عین الحمیہ میں گرنے کے بجائے مطلع الشمس سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اور اس جگہ کے پاس ذوالقرنین کو کوئی ایسے لوگ نظر آئے ہیں کہ جو سورج سے بچ نہیں پا رہے۔ سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ یا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کے آس پاس کی ہر چیز کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری آج والی قسط میرے لیے شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں کچھ سوالات بہت مشکل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں پر آؤں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذوالقرنین کے اس دوسرے سفر کے متعلق اس وقت کون کون سی تھیوریز رائج ہیں، تاکہ جب میں آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دوں تو آپ کو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ یہ دوسرا سفر دراصل ہوا کدھر تھا۔ اور چونکہ قرآن پاک میں دوسرے سفر والی جگہ کو مطلع الشمس کہا گیا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا مقام، اس لیے تھرو آؤٹ دی ایپیسوڈ اس جگہ کو میں مطلع الشمس کہہ کر ہی ریفر کروں گا۔ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے متعلق جو کانسیپٹ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین دراصل مشرق کی طرف گئے تھے۔ ایسا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سفر میں سورج نکلنے کی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے وہ جس سمت میں گئے پریزیومیبلی وہ جگہ مشرق میں ہی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو ذوالقرنین مکران کے ساحلوں تک آئے تھے، یا پھر چائنا اور تبت کے میدانوں تک گئے تھے، اور وہاں موجود قوم کے سورج سے بچ نہ پانے کی تاویل یہ لی جاتی ہے کہ شاید ان لوگوں کو چھتیں بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پاتے تھے۔ اور آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی تھیوری کو اینالائز کروں گا۔ اب انسان ہو یا جانور، وہ فطری طور پر یہ بات جانتا ہے کہ سورج کی تپش یا دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی چھاؤں یا غاروں کی پناہ لی جا سکتی ہے، بلکہ انسانوں کا قدیم ترین مسکن پہاڑی غاریں ہی ہیں، اور غاروں کا چھپنے کے لیے استعمال تو نیانڈرتھلز سے بھی پہلے کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نیانڈرتھلز یعنی وہ مخلوق کہ جو انسان سے پہلے اس دنیا میں آباد تھی، اور حالانکہ وہ لوگ اس دنیا میں 4 لاکھ سال تک رہے، لیکن پھر بھی ذہانت میں صرف اتنے کہ 4 لاکھ سال میں بھی وہ لوگ نون کی آواز نکالنا نہ سیکھ سکے تھے۔ انسان کی ایک انتہائی بیسک شکل، اور حالانکہ وہ لوگ ہومو سیپینز یعنی ہماری نسبت بہت کم ذہانت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی پناہ لینے، بارش سے بچنے، طوفان اور دھوپ سے بھاگنے، یا پھر جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے وہ لوگ غاروں ہی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ 8 لاکھ سال پرانی غاروں کی دیواروں پر بھی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کے ٹریسز موجود ہیں، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ان غاروں میں آگ جلا کر سویا کرتا تھا، کوئی تھا جو ان غاروں میں پناہ لیا کرتا تھا۔ غاروں میں پناہ لینے سے تو جانور بھی واقف ہوتے ہیں، اور چاہے وہ مکران کے ساحل ہوں یا پھر تبت اور چائنا کے میدان۔ ہمارا پورے کا پورا ایسٹرن بورڈ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کو سورج سے بچنے کی کوئی جگہ نہ مل سکے۔ اس دنیا کا پورا مشرقی حصہ پہاڑوں، جنگلوں، غاروں اور چٹانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کو ہم تبت یا مکران کی طرف ہونے کے کانسیپٹ کو فوراً اپنی لسٹ سے نکال سکتے ہیں۔
البتہ ایک تھیوری اور بھی ہے کہ جو اپنے اندر تھوڑا سا وزن رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر دنیا کی ان جگہوں پر ہوا تھا کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور اس قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو انہی جگہوں کے متعلق بتانے والا ہوں۔ ہماری دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں دن اور رات کا کانسیپٹ باقی دنیا سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں کہ جہاں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح 13 یا 14 گھنٹے کا دن اور 8 یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہوتی، بلکہ گرمیوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، مثلا کینیڈا کی یوکون ٹیریٹری یا پھر آئس لینڈ کا کچھ حصہ، یا پھر ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے کچھ علاقے، یعنی وہ تمام ممالک کہ جو ہماری دنیا کے پولز کے قریب قریب واقع ہیں، وہاں دن اور رات کے کانسیپٹ بھی باقی دنیا کی نسبت تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو روس کے ایک شہر کے متعلق بتاتا ہوں۔ یہ شہر آج بھی آباد ہے، اور اس وقت بھی وہاں 2,70,000 لوگ رہ رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اس شہر سے ایک تعلق رکھتا ہوں۔ اس شہر کا نام ہے مرمانسک، اور مرمانسک میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں 63 دن کے لیے سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آدھی رات کو بھی وہاں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن اور بہت ہی خوبصورت فنامنا ہے، جسے مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کا سورج کہتے ہیں، یا پھر وائٹ نائٹس یعنی سفید راتیں۔ اس دوران مرمانس کے لوگ سونے کے ٹائم کھڑکیوں پر بلیک بن بیگز چڑھا دیتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی گھروں کے اندر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہماری دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ ہے ناروے کا ایک علاقہ سوالبارڈ، اور ہماری دنیا کے دونوں پولز یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ پولز کے متعلق آپ سب نے اسکول میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ رکھا ہوگا۔ 6 مہینے لمبا ایک دن اور 6 مہینے لمبی ایک رات۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذوالقرنین انہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر گئے ہوں گے؟ نہیں، ایسا ہونا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تھے، اور یہ تمام علاقے جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، یہ یا تو ہماری دنیا کے شمال میں ہے یا پھر بالکل جنوب میں۔ ان میں سے کوئی علاقہ بھی مشرق کی طرف نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی جگہ سورج نکلنے کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں نے اس سیریز کی ریسرچ کے دوران ان تمام علاقوں کے نقشے نکال کر ان کی ٹپوگرافی کو بھی اسٹڈی کیا تھا، یعنی ان علاقوں کی زمین کے فزیکل فیچرز کو، کہ ان علاقوں میں کہاں پہاڑ ہیں اور کہاں میدان، کہاں غاریں ہیں اور کہاں دریا۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سبھی علاقوں میں کہ جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، نہ صرف سورج سے بچنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، یعنی درخت بھی اور جنگل بھی، غاریں بھی اور دریا بھی، بلکہ یہاں ایسے ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ جو شاید ہم نے کبھی پوری زندگی میں بھی نہ دیکھے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایک امریکن سٹیٹ الاسکا کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین وہاں گئے ہوں گے، اور وہ لوگ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ الاسکا کے کچھ علاقوں میں بھی 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل 20,000 پہاڑ ہیں، کہ جن میں سے 17,000 پہاڑ صرف الاسکا میں ہی ہیں، جنگلوں، غاروں اور گھاٹیوں سے بھرے پڑے پہاڑ، جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مطلع الشمس والے لوگ سورج سے بچ سکتے ہی نہیں تھے۔